ہو رہا ہے۔ بہت خوبصورت مقام قرآن حکیم کا 2 آیات میں اللہ کی نشانیوں کا بیان ہے اور ان نشانیوں پر غور و فکر سے حاصل کیا ہونا چاہیے اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس نے آسمان میں برج بنائے۔ مراد یہ ہے کہ ستارے جس اللہ نے پیدا فرمایا وہی برکت والا ہے، اس کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور اس نے سورج بنایا جو از خود روشن ہے، وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور روشن چاند بنایا۔ یہاں نوٹ فرمائیے کہ سورج کی روشنی اپنی ہے، اس سے اس کو سراج کہا جس کی روشنی اپنی ہوتی ہے، جبکہ چاند کی روشنی اس کی اپنی نہیں ہے، اس لیے قرآن نے اسے منیر کہا۔ چاند کی روشنی بھی سورج سے مستعار لی گئی ہے، اس کی اپنی حقیقی روشنی نہیں ہے، اور یہ وہ سائنٹیفک فیکٹ ہے جو اس دور میں جا کے دریافت ہوا۔ اشارہ کیا ہے قرآن حکیم نے 1400 برس پہلے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی اللہ ہے جس نے رات و دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا۔ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ، ہر اس شخص کے لیے کہ جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے، او أَرَادَ شُكُورًا، یا چاہے کہ وہ شکر گزار بنے۔ یعنی اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کے 2 مقاصد بیان کیے گئے۔ نمبر 1، انسان نصیحت حاصل کرے، اس کائنات پر غور و فکر کے نتیجے میں اللہ کی معرفت بندے کو حاصل ہو جائے، اور نمبر 2، وہ شکر ادا کرنے والا بن جائے۔ جب غور و فکر کرے گا انسان اس کائنات پر تو اس کو اپنی بے بسی کا علم ہو جائے گا، اور اللہ کے معبود برحق ہونے کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی اجازت کے بغیر میری زندگی برقرار بھی نہیں رہ سکتی، میں ایک لمحہ نہیں جی سکتا۔ تو اس اللہ کے لیے شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ان نشانیوں پر غور و فکر کا یہ حاصل ہے۔ تو نصیحت حاصل کرنا اور شکر ادا کرنا، یہ 2 مقاصد ہیں اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کی۔ سائنٹیفک ریسرچ بھی اگر ہو تو وہ علم برائے علم نہ ہو، ریسرچ برائے ریسرچ نہ ہو، اس کا مقصد بھی یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی معرفت حاصل کی جائے تاکہ شکر کے جذبات دل میں پیدا ہوں اور بندے اس کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اب اس کے بعد بڑی خوبصورت صفات بیان ہو رہی ہیں اللہ کے محبوب بندوں کی۔ مشرکین نے تو رحمان کا انکار کیا تھا، اب رحمان کے بندوں کی صفات کا بیان آ رہا ہے کہ رحمان کے بندوں ہی کو دیکھ لو کہ جس کے اطاعت گزار اتنے خوبصورت لوگ ہوں تو رحمان کتنا خوبصورت ہوگا، اس کی قدرتوں کو تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔ یہ پہلی صفت بیان ہوئی، کیونکہ بندے ہیں اس لیے بندے بن کر چلتے، تکبر نہیں کرتے، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم شریف میں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ بندے بن کر رہتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ دوسری صفت بیان فرمائی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب نادان لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام۔ مراد ہے کہ جاہلوں کے ساتھ، نادانوں کے ساتھ الجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور معاملہ اگر بگڑنے لگے تو سلامتی کی روش اختیار کرتے ہیں اور سلام کہہ کر علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک اور اہم رہنمائی ہے دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے کہ جب بھی وہ لوگوں کے سامنے دین کی بات پیش کریں گے مخالفت تو ہوگی، تو الجھنا نہیں چاہیے، سلامتی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور عمدگی کے ساتھ علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ جیسے سورۃ المزمل آیت نمبر 10 میں کہا گیا، وَاہْجُرْهُمْ ہَجْرًا جَمِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عمدگی کے ساتھ علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آئندہ گفتگو کرنے کا موقع باقی رہے گا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل نادان لوگ ان سے بات کرتے ہیں، الجھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں سلام۔ یہ تو ان کا دن کا معاملہ ہوا، رحمان کے بندوں کا عاجزی ہے، سلامتی کی روش ہے۔ اب ان کی راتوں کا ذکر ہو رہا ہے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ رات بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ مراد یہ ہے کہ قیام اللیل کا، نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ نوٹ فرمائیے، ہم نے کچھ صفات پڑھی تھی اہل ایمان کی سورۃ المؤمنون کے آغاز میں، وہ بنیادی صفات تھی بندہ مومن کی، جس میں نماز کا ذکر اول و آخر آیا تھا۔ نماز کے بغیر تو ایک شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہاں نماز تہجد کا ذکر آ رہا ہے۔ بندہ مومن کی شخصیت کی تعمیر شروع ہوتی ہے ان بنیادی صفات سے جن کا ذکر سورۃ المؤمنون میں تھا، نماز، بیکار باتوں سے بچنا، تزکیے کا عمل کرنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا،
امانت کا لحاظ رکھنا، وعدے کو پورا کرنا، نمازوں کی حفاظت کرنا، یہ بنیادی صفات ہیں۔ اور یہ صفات وہ ہیں جو سورۃ الفرقان میں بیان کی گئیں کہ جو فنیشنگ ٹچز ہیں بندے مومن کی شخصیت اور اس کے کردار کے، کہ ان صفات سے اس کی شخصیت کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے۔ تو راتوں کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں راتوں کو، وہ رات نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے کہ جو قیام اللیل کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ اب چوتھی بات آ رہی ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ان عذابھا کان غراما، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ اتنی عاجزی کے بعد، اتنی عبادات کے بعد بھی تکبر نہیں، عاجزی ہے، ڈر رہے ہیں اللہ سے اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ یہ ہے رحمان کے بندے جو عاجزی اختیار کرتے ہیں اور جہنم کا خوف جن پر طاری رہتا ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بہت بری جگہ ہے، مستقل قیام کے اعتبار سے بھی اور عارضی طور پر ٹھہرنے کے اعتبار سے، انتہائی برا مقام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم شریف میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسا شخص پیش کیا جائے گا جس نے دنیا میں خوب عیش دیکھا ہوگا، کوئی تکلیف اس پر نہیں آئی اور تھا نافرمان اللہ کا، جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہیں گے اسے لے کے جاؤ اور جہنم میں غوطہ دے کر واپس لے آؤ۔ فرشتہ جائے گا، لے کر آئے گا۔ اللہ پوچھیں گے کیا تم نے دنیا میں کوئی آسانی، کوئی آسائش، کوئی راحت دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم میں نے دنیا میں کوئی آسائش، کوئی آسانی نہیں دیکھی۔ ایک غوطہ جہنم کا سارے عیاشی دنیا کے انسان بھول جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بہت بری جگہ ہے، مستقل ٹھہرنے کے اعتبار سے بھی اور عارضی طور پر ٹھہرنے کے اعتبار سے بھی۔ اس کے بعد پانچویں صفت کا بیان آ رہا ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل یعنی کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان اعتدال کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ پانچویں صفت رحمان کے بندوں کی بیان ہو رہی ہے کہ وہ اعتدال پسند ہوتے ہیں، شدت پسند نہیں ہے، بے جا خرچ نہیں کرتے مال کو، اسی کو انہیں پتہ ہے کہ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 سوالات کو جوابات پیش نہ کر دے۔ نمبر 1 زندگی کہاں لگائی، نمبر 2 جوانی کہاں لگائی، نمبر 3 مال کہاں سے کمایا، نمبر 4 مال کہاں خرچ کیا، اور نمبر 5 جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ تو مال کے متعلق سوال ہوگا، اس لیے اہل ایمان مال کی ناقدری نہیں کرتے، بلا ضرورت خرچ نہیں کرتے، نافرمانی کے مقامات پر خرچ نہیں کرتے، اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں کہ کچھ بھی خرچ نہ کریں، نہ اپنی ذات پر نہ اللہ کے بندوں پر، بلکہ درمیان کے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے، خوبصورت تعلیمات ہیں۔ نماز کے متعلق بھی کہا گیا سورہ بنی اسرائیل میں بالکل آخر میں کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، نماز میں آواز نہ تو بہت بلند ہو جائے نہ بہت پست ہو جائے، بلکہ درمیانی آواز ہونی چاہیے۔ اسی طرح نوٹ فرمائیے کہ زندگی کے تمام امور میں میانہ روی درکار ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عال من اقتصد، جس نے میانہ روی اختیار کی، اعتدال کا رویہ اختیار کیا، وہ کبھی بھی مفلس نہیں ہوگا۔ تو مالی معاملات میں بھی اعتدال ضروری ہے اور عبادات میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ انسان جتنی عبادت، نفلی عبادت کی بات عرض کر رہا ہوں، ذوق و شوق سے، توجہ سے کر سکتا ہو وہی کرنی چاہیے تاکہ توجہ رہے پوری اللہ تعالیٰ کی طرف، ورنہ اللہ تو بے نیاز ہے، انسان خود ہی تھک ہار کے چھوڑ دے گا ممکن ہے اس سے۔ اس لیے عبادات میں بھی اعتدال کا رویہ ضروری ہے۔ یہ 5 صفات مکمل ہوئی اس مقام پر۔ اب درمیان میں مشرکین مکہ کی کچھ صفات بیان کی جا رہی ہیں، ان کے کچھ برے اعمال کا ذکر ہو رہا ہے ایک کانٹراسٹ کے طور پر۔ نوٹ فرمائیے کہ یہ صحابہ اکرام کی صفات جو اولاً بیان ہو رہی ہیں کہ رحمان کے بندے تو ایسے ہیں۔ اب کانٹراسٹ کے لیے، موازنے کے لیے مشرکین مکہ کے برے اعمال کو بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ دن کی روشنی کا اندازہ اسی کو ہو سکتا ہے جس سے رات کی تاریکی کو دیکھا ہو۔
ایک ٹھنڈے پانی کے گلاس